بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیکن عثمان غازی وہ خوش قسمت شخص تھے جنہیں ایک نہیں بلکہ دو قابل بیٹے نصیب ہوئے، یعنی ایک اورحان غازی اور دوسرے علاؤ الدین پاشا۔ اور عثمان غازی جو کہ ایسی سلطنت کے بانی تھے جو اپنے وقت میں عالم اسلام کی عظیم الشان سلطنت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اور ان کی اولاد کی حالات زندگی پر ہر دور میں ہی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ عثمان غازی کے بعد ان کے فرزند اورحان غازی سلطان بنے تھے، اس لیے تاریخ میں انہیں زیادہ بڑا رتبہ ملنے کی وجہ سے انہیں یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ان کے بھائی علاؤ الدین پاشا کے بارے میں ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی قابلیت بھی کسی سلطان سے کم ہرگز نہیں تھی، بلکہ کسی وقت تو ایسا بھی محسوس ہوتا جیسا کہ سلطان تو اورحان بے تھے، لیکن سلطان والے بہت سے فرائض علاؤ الدین کے پاس تھے، اور علاؤ الدین اپنے بھائی کی فتوحات اور کارناموں پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ ناظرین، تمام نامور مورخین چاہے وہ ترک ہوں یا غیر ترک، ان سب نے ہی علاؤ الدین بے کا ذکر اپنی لکھی گئی تاریخ میں ضرور کیا ہے۔ عاشق پاشا زاد، ابن کمال پاشا زاد اور ادریس بطلیسی یہ تمام نامور قدیم مورخین ہیں۔ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ علاؤ الدین بے کا اصل نام علی یا علی اردن تھا، لیکن بورسا فاؤنڈیشن کی قدیم دستاویزات میں ان کا نام علاؤ الدین کے طور پر درج ہے۔ علاؤ الدین علی بے کی پیدائش کا سال نامعلوم ہے، اور ان کی پرورش ان کے نانا شیخ الہند کی نگرانی میں ہوئی۔ اب سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا علاؤ الدین تاریخ میں بڑے بھائی تھے یا اورحان غازی؟ تو ناظرین، اس بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں ہے۔ کچھ مورخین علاؤ الدین کو بڑا بھائی مانتے ہیں، جبکہ کچھ اورحان غازی کے حق میں ہیں، اور یہ بحث اس وجہ سے ہے کہ کچھ مورخین عثمان غازی کی صرف ایک بیوی ملہن بالا خاتون ہونے کے حق میں ہیں، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق عثمان غازی کی دو بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام رابعہ بالا خاتون اور دوسری کا نام ملہن خاتون، تو اسی لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ خیر، ہم عثمان غازی کی دو بیویاں ہی مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد مورخین کا اس بارے میں بھی اتفاق نہیں جو عثمان غازی کی شادی پہلے ملہن سے ہو یا بالا سے ہوئی، تو ایسے صورتحال میں اور ان کی عمر کے بارے میں بھی ایسی کوئی تفصیلات حتمی نہیں کہی جا سکتی۔ اب علاؤ الدین بے کا مزاج کیسا تھا، اس بارے میں نامور مورخ ابلیس بطلیسی کے مطابق شہزادہ علاؤ الدین اپنے بھائی اورحان غازی کی نسبت برداشت اور تحمل مزاج والے تھے، اور درویشانہ مزاج رکھتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی تربیت شیخ ایدابالی نے کی تھی۔ اپنے والد عثمان غازی کی وفات سے پہلے علاؤ الدین کبھی تو اپنے نانا شیخ ایدابالی کے ساتھ ہوتے اور کبھی اپنے والد عثمان بے کے ساتھ، لیکن عثمانی دستاویزات کے مطابق عثمان غازی کی وفات کے بعد شہزادہ اورحان اور شہزادہ علاؤ الدین کا نام اس نئی نویلی ریاست کے سلطان کے طور پر لیا جانے لگا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ جس نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ جس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے عثمان غازی کے آئندہ آنے والی نسلوں میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہوئے، اسی سلطنت کے تخت کے معاملے میں علاؤ الدین اور اورحان میں کسی بھی قسم کی بدمزگی کی نوبت نہ آئی۔ تاریخ میں ہے کہ دونوں بھائیوں میں ملاقات ہوئی۔ اورحان غازی نے اپنے بھائی علاؤ الدین کو یہ پیشکش کی کہ جو کہ یہ ریاست ان کے والد کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے، تو اسے دونوں بھائیوں کے مابین آدھا تقسیم کر دیا جائے، لیکن علاؤ الدین نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے بھائی اورحان غازی کے حق میں دستبردار ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اورحان غازی کی بیعت کر لی۔ اورحان خان نے اپنے بھائی کے فیصلے سے خوش ہو کر علاؤ الدین کو پیشکش کی کہ وہ سلطنت کے کاموں اور ذمہ داریوں میں ان کا ہاتھ بٹھائے، اور علاؤ الدین نے بھی یہ پیشکش بخوشی قبول کر لی۔ لیکن ناظرین کرام، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ علاؤ الدین بے کو تلوار پکڑنا ہی نہ آتی تھی، بلکہ تاریخ کے مطابق انہوں نے اورحان غازی کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ مثلاً جب اورحان غازی اور بازنطینی شہنشاہ اینڈریو نیکوس مالٹیب کے علاقے میں ایک جنگ کے دوران آمنے سامنے ہوئے، تو اس وقت علاؤ الدین فوج کے کمانڈر تھے، اور ان کی اس قابلیت کی تصدیق ایک قدیمی عثمانی دستاویز سے ہوتی ہے، جس میں علاؤ الدین کے لیے امیر کبیر مجاہد فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ لیکن علاؤ الدین تاریخ کی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک ہی وقت میں تلوار، دماغ اور مذہب کی خوبیوں کو استعمال کیا۔
لیکن ان کے مزاج ایسا تھا جو کہ تلوار سے زیادہ قلم میں دلچسپی رکھتے تھے، اور جس طرح عثمان غازی کے بڑے بھائی ساوچی بے ارطغرل غازی کے دور سے لے کر عثمان غازی کے دور تک سفارت کاری کے فرائض سر انجام دیتے تھے، تو اسی طرح علاؤالدین نے بھی اپنے بھائی اورحان غازی کے لیے حکومت کرنے میں آسانی پیدا کی۔ ان دونوں بھائیوں کے تعلقات بہت سے دوسرے عثمانی شہزادوں کے برعکس دوستانہ اور مثالی تھے۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔